بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ 2 روز سے بات چل رہی ہے سورہ توبہ کی 2 آخری آیات سے متعلق۔ دراصل یہ آیات کیا ہیں؟ ایک طرح سے اگر یوں کہہ لیا جائے کہ کامیابی کا خزانہ ہے تو ہرگز بھی غلط نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی انتہا درجے کا مقروض ہے یا غریب ہے، وہ شخص اگر ان آیات مبارکہ سے استفادہ کرتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن ضرور اس کی زندگی میں وہ وقت آئے گا کہ وہ اپنی مفلسی اور اپنی مقروضیت سے انشاءاللہ فارغ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے سحر یا آصب میں مبتلا ہے جس کا کوئی تدارک آج تک ہو ہی نہیں سکا، جس کا کوئی حل ہو ہی نہیں سکا، انشاءاللہ اس کا یہ سحر، اس کا یہ آصب اللہ نے چاہا ضرور باطل ہو کر رہے گا۔ آپ کو معلوم ہو، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سالوں میں سوشل میڈیا پر ایک واقعہ بہت مشہور ہوا تھا کہ ایک فیملی کے 1 یا 2 لوگ اپنی گاڑی سے سفر کر رہے تھے، ان کے آگے ایک ٹینکر میں آگ لگی اور وہ پھٹا، جو بھی ہوا ایک بڑا حادثہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری اموات ہوئیں، بہت سارے لوگ اس میں کام میں آئے۔ لیکن یہ پیچھے جو کار میں چلنے والے یہ 1 یا 2 جو بھی لوگ تھے، یہ لوگ، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری گاڑی تو موم کی طرح سے پگھل گئی، لیکن ہم اس طرح سے روڈ پر کھڑے تھے جیسے ہمیں کسی نے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ ہمارے چاروں طرف موت تھی اور ہم اللہ کے فضل سے ایسے کھڑے تھے کہ ہمیں ہمارے جسم پر کوئی خراش بھی نہیں آئی۔ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ سورہ توبہ کی ان 2 آخری آیات کا ان کے یہاں اہتمام پایا جاتا تھا، اور یہ لوگ ان 2 آیتوں کو پڑھتے تھے۔ اس کی برکت یہ رہی کہ اتنا بڑا حادثہ، جہاں سوشل میڈیا پہ جو ہم نے دیکھا تھا، تو سوشل میڈیا کے مطابق جو لوگ اس میں کام میں آ گئے تھے، جن لوگوں کی موتیں ہوئی تھیں، ان کے جسم اس طرح سے جھلس گئے تھے کہ ان نعشوں کو پہچانا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس وقت میں مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے بھی دیکھا تھا وہ واقعہ، لیکن اسی سارے قافلے مطلب اسی سب اطراف میں جہاں موت کا بازار گرم تھا، اسی اطراف میں یہ ان آیات مبارکہ کو پڑھنے والے لوگ بھی اس ٹینکر کے پیچھے سفر کر رہے تھے، اور اللہ کا فضل ہوا، ان کو خراش بھی نہیں آئی۔ یہ الگ بات رہی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی گاڑی موم کی طرح سے پگھل گئی، جیسے موم آگ میں پگھل جاتا ہے۔ اگر ان آیات کو کسی اتنی بڑی مشکل کے لیے پڑھا جائے، جو مشکل جس سے آپ مایوس ہو گئے، انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے، اب مسئلہ تو ہے بہت بڑا، آپ پڑھ رہے ہیں اس کو 7 مرتبہ، مسئلہ تو ہے بہت بڑا، آپ پڑھ رہے ہیں اس کو 10 مرتبہ، یہ نہیں بات۔ دیکھو، جتنا گڑ اتنا میٹھا، تھوڑا سا وقت اس پر لگایا جائے۔ ہمیں جن حضرات کے ذریعے سے مشاہدات، جن حضرات نے اس کے متعلق اپنے مشاہدات ہم سے شیئر کیے، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ کو اگر کوئی شخص 1100 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے تو وہ روزانہ کی زندگی اس طرح سے گزارتا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہر دن معجزے دیکھتا ہے۔ ہر دن معجزے، ہر دن کرشمے، ہر دن کرامتیں، ان کا ہر دن ایک عجب ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی معجزے دیکھیں، ہم بھی ایسی نئی نئی چیزیں روز روز ہماری زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملیں، اچانک کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، اس میں ہم اس کو پڑھیں اور اللہ کے فضل سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، تو یقین جانیے یہ آیات مبارکہ کسی عظیم الشان تحفے سے کم نہیں ہے۔
اور میں نے کل بھی دہرایا تھا اس بات کو کہ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں ان کو ہماری طرف سے اس کی اجازت ہوگی، اور درود شریف اور یہ آیات جب ان دونوں چیزوں کو پڑھا جائے تو آپ سمجھ لیجئے انشاءاللہ دین کے بھی اور دنیا کے بھی بڑے نفع حاصل ہوں گے، دین کے بھی اور دنیا کے بھی۔ اور ان دونوں چیزوں کو ان ناممکن کاموں کے لیے پڑھا جائے جن سے آپ مایوس ہو گئے ہیں، جن سے آپ مایوس ہو گئے ہیں۔ آپ مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پڑھیے۔ آپ سحر و آسیب کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن سارے عاملوں کو دکھایا، خوب پیسے لٹائے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، پڑھیے۔ آپ پسند کی شادی کے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل، پسند کی شادی کو لے کر پریشان ہیں، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی فون کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان آیات کو پڑھیے، 1100 مرتبہ پڑھیے، بس چند دن پڑھیے، لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں، چند دن پڑھیے۔ درود شریف کی شرط کے ساتھ پڑھیے، درود شریف کی کثرت پورے اہتمام سے جاری رہے، اور ان آیات مبارکہ کو کچھ دن، محض کچھ دن 1100 مرتبہ پڑھیے۔ آپ دیکھیں گے جس کام کو کے متعلق جو کوئی آپ کا کسی سے کام ہے، وہ کہتا 6 مہینے بعد کریں گے، انشاءاللہ 6 دن بھی نہیں گزریں گے، اللہ نے چاہا کہ کام ہو جائے گا، اور اتنی خوبصورتی سے ہو جائے گا کہ آپ تعجب کی بھی انتہا کو پہنچ جائیں گے۔ میرا بڑا تجربہ ہے اس پر، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اور مجھے جن لوگوں نے اپنے مشاہدات پیش کیے ہیں ان سب کے مشاہدات اپنی اپنی جگہ رہے، لیکن میرا اپنا ذاتی تجربہ اتنا زیادہ ہے اس پر کہ میں کہتا ہوں کہ جہاں یہ ایک طرف ولایت کا خزانہ ہے، علماء کے لیے بہت کام کی چیز ہے۔ علماء کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ علوم ہم پر منکشف ہوں، ہم علوم میں مہارت حاصل کریں۔ تو جب علماء اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر علوم کی وہ کیا کہیے، وہ معنویت ان کے اوپر منکشف ہوتی ہے جس سے وہ پہلے واقف نہیں ہوتے، باوجود کہ انہوں نے بہت کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ کیونکہ ذکر کے ذریعے سے کتابیں جو روشن ہوتی ہیں، کتابوں کی جو معنویت ہم پر منکشف ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ تو علماء بطور خاص اس کو کریں، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں، مفلس حضرات، مقروض حضرات، جس کا کسی سے کوئی حاجت اٹکی ہو، ایسی لڑکیاں جن کو ان کے شوہر ستاتے ہیں، وہ شوہر جن کو ان کی بیویاں ستاتی ہیں، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ایسے لوگ، ایسی خواتین، ایسے مرد جو سسرالوں میں ستائے جاتے ہیں، خاص طور سے خواتین، جو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہماری فلاں جگہ پر شادی ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا ذریعہ روزگار مل جائے، یا مجھے رزق کا کوئی ایسا انتظام ہو جائے، یا کسی حاکم سے کوئی واسطہ پڑا ہے اور وہ حاکم ہے کہ سننا ہی نہیں چاہتا، ان ساری کی ساری چیزوں میں آپ ان آیات مبارکہ کا اہتمام، زندگی گزر جائے گی مگر آپ کا تعجب ختم نہیں ہوگا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اس لیے میں دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ درود شریف کے ساتھ ساتھ رمضان شریف میں بطور خاص، ویسے علاوہ بھی، لیکن ابھی چونکہ کل پرسوں سے رمضان شروع ہو رہا ہے تو بعض ملکوں میں کل سے شروع ہوگا، بعض ملکوں میں پرسوں سے شروع ہوگا، مطلب امکانی طور پر، تو رمضان میں بطور خاص ان آیات کا کثرت سے اہتمام کریں۔ ابھی ہم رمضان شریف پر خصوصی کلپ کی شکل میں خصوصی ہدایات آپ کو دیں گے انشاءاللہ، تو ان کا آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے۔ جب تک ہم درخواست کریں گے کہ جب آپ ان اعمال کو کریں تو ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔